الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مکتوب علی باب الجنہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا لا اعذب من قالها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا لا اعذب من قالها، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جو شخص اس کلمے کو کہتا رہے گا میں اس کو عذاب نہیں کروں گا۔ گناہوں پر عذاب کا ہونا دوسری احادیث میں بکثرت آیا ہے، اس لیے اس سے اگر دائمی عذاب مراد ہو تو کوئی اشکال نہیں، لیکن کوئی خوش قسمت ایسے اخلاص سے اس جملے کا ورد رکھنے والا ہو کہ باوجود گناہوں کے اس کو بالکل عذاب نہ کیا جائے، یہ بھی رحمت خداوندی سے بعید نہیں، جیسا کہ دوسری حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ عن علی قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل علیہ السلام قال قال اللہ عز وجل اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی من جاءنی منکم بشہادۃ ان لا الہ الا اللہ بالاخلاص دخل فی حصنی ومن دخل حصنی من عذابی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کیا کرو۔ جو شخص تم میں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آئے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے مامون ہوگا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر یہ بھی کبائر سے بچنے کے ساتھ مشروط ہو، جیسا کہ حدیث نمبر 5 میں گزر چکا، تب تو کوئی اشکال نہیں، اور اگر کبائر کے باوجود یہ کلمہ کہے تو پھر قواعد کے موافق تو عذاب سے مراد دائمی عذاب ہے۔ ہاں، اللہ جل شانہ کی رحمت قواعد کے پابند نہیں۔ قرآن پاک کا صاف ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ شرک کو معاف نہیں فرماتے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ جل شانہ اسی عذاب کو عذاب کرتے ہیں، اسی شخص کو عذاب کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر تمرد یعنی ہیکڑی کرے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے لا الہ الا اللہ اللہ جل شانہ کے غصے کو دور کرتا ہے جب تک کہ دنیا کو دین پر ترجیح نہ دینے لگے، اور جب دنیا کو دین پر ترجیح دینے لگے تو لا الہ الا اللہ کہتے رہے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے دعوے میں سچے نہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام ذکروں میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل استغفار ہے۔ پھر اس کی تائید میں سورہ محمد کی آیت فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبائر اور اسی طرح صغائر اور چھوٹے بڑے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔